تو پھر آج کا میچ ہم ہار گئے، لیکن یہ ہار کا جو ایونٹ ہے یہ کوئی خلا میں نہیں ہوا۔ کانٹیکسٹ، پس منظر یا پھر ماحول بہت ضروری ہوتا ہے۔ کم از کم میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہم جس طرح روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں یا پھر کھیل کے میدان میں جس طرح رویہ پیش کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ زندگی کے چھوٹے موٹے جو حالات ہوتے ہیں، جو چھوٹے موٹے سچویشنز ہوتے ہیں، اس میں جس طرح کی بیہیویئر ہم ڈسپلے کرتے ہیں وہ ہمارے جنرل سیاسی اور ثقافتی بیہیویئر یا رویے کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئک فکسز یا جلد بازی اور ریکلیسنس جو ہے وہ ہمارے بطور معاشرہ ہمارے رگوں میں رچی بسی ہے۔ یعنی معیشت کو ہی آپ لے لیجئے، ہمارے معیشت کو تھوڑا بہت مسئلہ آیا تو ہم نے باہر سے اسحاق ڈار اور حفیظ شیخ کو بلا کر اس سے کہا کہ 3-4 مہینے میں چوکے چکے لگا کر ہمارے معیشت کو ٹھیک کرے۔ لیکن معیشت بدقسمتی سے چھوکوں چکوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، وہ سنگل ڈبل سے آہستہ آہستہ ٹیمپرمنٹ کے ساتھ اننگز کو بلڈ کرنا اور آہستہ آہستہ 3-4 دہائیوں تک اس پہ کام کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ خیر، ہمارا تو اس چیز سے اگین کوئی اس طرح سروکار نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جلدی جو بھی ہو بس جلدی جلدی ہو، جلد بازی میں ہو، اور جلد بازی میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈالر تو نیچے لے آئیں گے لیکن مصنوعی طور پہ۔ جلد بازی میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ 152 پہ 3 آؤٹ ہوتے ہیں لیکن 170 اور 192 پر جا کر آپ کی پوری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے ملک یا معاشرے جو ہے ان کا پریفرنس ہمیشہ جو ہے وہ شارٹر فارمیٹ آف کرکٹ کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ٹیمپرمنٹ کی شدید کمی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسے پلیئر جیسے یوسف، یونس اور انضمام الحق یا عبدالرزاق پوری زندگی جو ہے وہ سائیڈ لائن ہوئے تھے۔ آپ نے کبھی اشتہارات میں، میڈیا میں یا اس طرح کے باقی جو ہمارے مینز ہے اس میں نہیں دیکھا ہوگا کہ رزاق بطور ہیرو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہو۔ اس کے برعکس جن اشخاص کو اور جن پلیئرز کو بطور ہیرو پیش کیا گیا وہ ہمارے فلیم بوائنٹ اور جذباتی اور سنسنی خیز جو لوگ تھے، فار ایگزامپل شاہد خان آفریدی، ان کو بطور ہیرو پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری گراس روٹ لیول کے جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی ایک ایسے کرکٹر کو اپنا آئیڈیل مانا جس کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے ہم پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہیں کی۔ حالانکہ اگر محمد یوسف اور انضمام اور سعید انور یا پھر عبدالرزاق یا باقی یونس خان جن پلیئرز کے ٹیکنیکس جو ہے وہ سٹرونگ تھے، اگر ان کو بطور آئیڈیل ایڈورٹیزمنٹس میں، میڈیا پر یا باقی جو مارکیٹنگ کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو اگر پیش کیا جاتا تو شاید ہمارے گراس روٹ لیول سے بہت پہلے سچن ٹنڈولکر اور راہل ڈراوڈ یا پھر یہی انضمام الحق اور محمد یوسف جیسے پلیئر نکل آتے۔ اگین یہ چیز صرف ہماری کرکٹ تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سیاست اور معاشرت یا پھر ثقافتی زندگی میں بھی ایسے لوگوں کو، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے بطور ہیرو پیش کیا ہے جو کہ 3-4 اوور میں یا جلد بازی میں جو ہے وہ چیزوں کو سدھارنے کے جو ہے وہ حامی ہے۔ اب جب آپ بچوں کو آئیڈیلز وہ لوگ دیتے ہیں جو کہ سنسنی خیز یا فلیم بوائنس اور سنسیشنلزم جو ہے اس کو اپنی مشعل راہ جانتے ہوں، تو پھر مشکل ہے کہ آپ ایک ایسی قوم یا ایسے نوجوانوں کا ایک ٹولہ ترتیب دیں جو کہ ٹھہراؤ اور کامنس کے ساتھ آپ کے معاشرے کو آگے لے کر جائے۔ یعنی شاہد آفریدی جیسے لوگ، وہ ذہنیت جو 0% ٹیکنیک اور 100% جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ تھی، کیونکہ ہم بطور قوم جو ہے ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ہمیں انٹرٹین کرے، ایسے لوگ نہیں جو کہ ہماری زندگی کو امپروو کرے۔ اسی تسلسل میں یہ بھی ہماری کرکٹ اور زندگی کا مسئلہ رہا ہے کہ یہ آفریدی والی ذہنیت ہمارے اوپر بہت عرصے تک غالب رہی اور سٹل یہ غالب ہے۔ اس ذہنیت کے چند چیدہ خصوصیات یہ ہے کہ آپ سنسیشنلزم یا سنسنی خیز پن کو پسند کرتے ہو۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ دھواں دار چیزوں کو جو ہے وہ کی خواہش کرتے ہو۔ اور تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایڈرینلین لیول جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اوپر رہے۔ اب جب اس طرح کی چیزوں کو آپ اپنی ترجیحات میں رکھیں گے تو پھر لاجک، ریشنل، کول ہیڈڈنس یا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا وہ تو پھر گوز آؤٹ آف دا ونڈو۔
یعنی شاہد آفریدی کو ہم نے 3 دہائیوں تک صرف اس وجہ سے ہم نے اس کو برداشت کیا کہ اس نے تقریباً بمشکل 5 یا 6 اچھی پرفارمنسز دی۔ 2011 ورلڈ کپ کی مثال آپ لے لیجئے، یعنی 5-6 ہمارے پلیئرز آؤٹ تھے، شاہد آفریدی آیا، اب کرنا تو اس کو یہی چاہیے تھا کہ وہ اننگز کو آہستہ آہستہ بلڈ کرتا، کول ہیڈڈنس کا مظاہرہ کرتا، تھوڑی سی ٹیمپرمنٹ دکھاتا اور بعد میں اگر موقع ملتا تو چوکے چکے بھی مارتا۔ لیکن شاہد آفریدی ایسا کبھی کرتا نہیں ہے۔ شاہد آفریدی کو ہربھجن سنگھ نے آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ ٹاس بال کرائی، آفریدی نے جو ہے وہ کیچ، جو مڈ آف کا پلیئر ہے اس کو جا کر کیچ تما دیا، اور اس طرح ہم سیمی فائنل ہار گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واحد وجہ تھی اس سیمی فائنل کو ہارنے کی، لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تقریباً پچھلے 3-4 دہائیوں میں پاکستان کی کرکٹ میں جو ہے وہ ہم جو ریپیٹڈلی میچز ہارے ہیں۔ پہلے ہم نے شاہد آفریدی کو اس لیے برداشت کیا کہ ہم نے کہا اس کو فیلڈنگ آتی ہے، پھر ہم نے کہا کہ وہ بیٹسمین ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ چلو اگر یہ دونوں نہیں ہے ایٹ لیسٹ وہ اچھا ایتھلیٹ تو ہے۔ جب سب کچھ نہ رہا اس کے بعد ہم نے کہا اور کچھ نہ صحیح ہینڈسم تو ضرور ہے وہ، اور اسی ہینڈسم والی ذہنیت جو ہے اس نے ہمیں نہ صرف کرکٹ میں، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ رویے جو ہے صرف کرکٹ کے میدان تک محدود نہیں ہے، اس ہینڈسم والی ذہنیت نے ہمیں نہ صرف کرکٹ میں جو ہے وہ ڈبویا، اس ذہنیت نے ہمیں سیاست میں بھی بہت پیچھے لے گیا، اور اس کی مثال ماضی قریب میں آپ کو ملتی ہے۔ جو آپ میں سے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو خوب پتہ ہے کہ اشارہ کس طرف ہے۔ آج کی آپ نواز کی اننگز کو لے لیجئے تو اس سنسنی خیز پن یا دھواں بیٹنگ یا دھواں رویوں کو جو ہے پسند کرنا، اس کی آپ کو بہت عمدہ مثال ملتی ہے۔ 169 رنز پہ ہمارے آلریڈی جو ہے 5 کھلاڑی آؤٹ ہے، 5-6 کھلاڑی آؤٹ ہے۔ نواز جو ہے وہ مڈ آن کو ایک ایسے بال پہ جس پہ شاید، اور ایک ایسے موڑ پہ اس اننگز میں جس میں شاید اس کو چھکا چوکا مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے مڈ آن کو کیچ پکڑا دیا۔ نواز ہماری معاشرتی نفسیات کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کھیلنا اور ٹیمپرمنٹ کے ساتھ کھیلنا، ٹیکنیک کا مظاہرہ کرنا اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم بلہ گھماؤ اور پویلین واپس چلے جاؤ، اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمیں لے ڈوبی ہے وہ ہے کرکٹ میں اور عام زندگی میں بھی، وہ ہے کمپیریزنز میں سوچنا اور اپنے آپ کا کمپیریزنز دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا۔ اب جس طرح برٹرن رسل کہتا ہے کہ the habit of thinking in terms of comparisons is a fatal one، بالکل اسی طرح ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے عمر اکمل جب آیا، اس کی کریئر کی ابھی شروعات تھی، ہم نے عمر اکمل کو، ہم میں سے خاص کر رمیز راجہ صاحب نے عمر اکمل کو کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ کوہلی سے بڑا بیٹسمین ہے۔ اس کے بعد احمد شہزاد آیا تو احمد شہزاد کو بھی یہی کہا گیا کہ وہ کوہلی کا وارث ہے۔ اس کے بعد جو ہے بابر اعظم جو ہے اس کو وراٹ کوہلی کے ساتھ مشابہت دی گئی۔ اب کوہلی ایک ہی ہے، باقی سب لوگ نقلی تو ہو سکتے ہیں، کوہلی کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے کرکٹ اور روزمرہ زندگی کی ناکامی کی ایک اور وجہ ہے، ہم اپنے دوستوں کو زیادہ نوازتے ہیں اس طرح کے حالات میں بھی، یعنی سیاست میں ہو یا پھر معیشت کو ٹھیک کرنا ہو یا پھر اسی طرح کوئی اور ضروری سوشل یا پولیٹیکل کوئی کام کرنا ہو، اس میں ہم دوستیاں زیادہ نبھاتے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کم کرتے ہیں۔ اس موجودہ پاکستانی ٹیم کو ہی لے لیجئے، اس میں تقریباً 3-4 ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑی حد تک صرف اس وجہ سے کھیل رہے ہیں کہ وہ ہمارے کپتان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے کپتان کے ساتھ آف دا فیلڈ جو ہے وہ ٹرپس پہ جاتے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔ یہ صرف کرکٹ کے میدانوں میں نہیں ہوتا، یہ چیزیں جو ہے ہمارے بیوروکریٹک ایوانوں میں بھی یہ باتیں اسی طرح کے جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ دوستیاں زیادہ نبھائی جاتی ہیں اور میرٹ کو کم دیکھا جاتا ہے۔ یہی فیصلے ہمارے سیاست میں بھی ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پرائم منسٹرز آتے ہیں تو وہ باہر سے اپنے سارے دوستوں کو بلا کر ایک ٹولہ ترتیب دیتے ہیں اور یہ ایک امپریشن دیتے ہیں کہ شاید یہ ٹولہ، دوستوں کا ٹولہ، ہمارے ملک کی تقدیر بدلے گا، لیکن ایسا نہ کبھی ہوا ہے عام زندگی میں اور نہ کبھی ہوگا کرکٹ کے میدان میں۔
میرٹ پر اگر فیصلے نہیں ہوگے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں کی جو خواہشات ہے، آپ کے دوستوں کی جو ترجیحات ہے، ان ترجیحات کو تو آپ کیٹر کر سکیں گے، لیکن آپ ملک کے جو حالات ہیں یا پھر کرکٹ میں کسی میچ کو ریسکیو کرنا ہوا یا پھر کسی اننگز کو ڈیولپ کرنا ہوا یا پھر کوئی شکست کے جبڑوں سے جیت کو کھینچ لانا ہوا، یہ پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے بنیادی طور پہ میرٹ کا تو خیال رکھا ہی نہیں، نہ آپ کو میرٹ کا خیال رکھنے سے کوئی سروکار ہے۔ تو آپ بھی بطور ناظرین، سامعین اور مومنین جذباتی فیصلہ نہ کریں اور لاجک کی بنیاد پر اس مجلس کو پرکھیں۔ اگر اس مجلس نے لاجک کا امتحان پاس کیا تو چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو اور شیئر کریں، ورنہ اپنا ٹائم اور ڈیٹا ضائع نہ کریں۔